شاہ صاحب کی صاحبزادی نے پوچھا کہ والدہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی، مختصر صورتیں انہیں یاد ہیں وہی پڑھتی ہیں، اس میں بھی غلطی کر دیتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، ان کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ کوشش جاری رکھیں سیکھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ انڈیا سے ہمارے ساتھ کالر ہے محمودہ بیگم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے بچے کا سوال سن لوں میں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی محمودہ بہن فرمائیے۔ یہ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سال ہم حج کو گئے تھے، تو مزدلفہ میں رش کی وجہ سے رات گزار نہیں سکے ہم۔ جی تو اس کا کیا کچھ دم لازم ہوتا ہے؟ کیسا مفتی صاحب کو پوچھنا۔ اچھا بہن، تو کیا مزدلفہ سے گزری تھی آپ؟ مزدلفہ سے گزرے تھے تو 5-10 منٹ رکے بھی، مگر وہ جو عشاء اور مغرب ملا کے پڑھتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکے، اس کے بارے میں تھوڑی تشویش ہے۔ اچھا، مزدلفہ میں تھوڑا سا وقفہ بھی رات کا نہیں گزرا؟ تھوڑا سا بولے تو آدھا گھنٹہ ایسا گزرا، مگر اچھا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اچھا، یہ لاہور سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سلیمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر میرے چند سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، اس کے پاس کچھ سونا تھا اور اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، اور اس کے پیسوں سے کیا ختم وغیرہ دلائے جا سکتے ہیں، اس کے چلیسما وغیرہ؟ اچھا، اور اس کے سلے ان سلے کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا سر دوسرا سوال ہے، اگر داڑھی سنت کے مطابق کہتے ہیں 1 مٹھی کی جتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہوگی کیا وہ داڑھی میں شمار ہوگی؟ اچھا، اور سر اگر تیسرا سوال میرا، کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، سنت ہے۔ ہاں سر مجھے اس کی تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ کھڑے ہو کر کیوں پینا چاہیے؟ کیا اچھی بات پوچھی، بتاتے ہیں کیوں پینا چاہیے کھڑے ہو کر، اور سرکار نے پیا، کیوں پیا، اس کی حکمت بھی ہے، ظاہر ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ تو مفتی صاحب، انہوں نے شمشاد صاحب کی صاحبزادی ہماری بھتیجی نے پوچھا کہ 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیں، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ، 2,500 روپے ہوگی۔ سونا کتنا ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے کے؟ سونا جو ہے 7.5 تولہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر صرف سونا 7.5 نہیں ہے مگر کچھ چاندی ہے تو اس کو ملا کے پھر دونوں کی قیمت نکال کے پھر اس پہ چاندی کی قیمت پہ زکوٰۃ۔ اگر یہ 1 لاکھ روپے قومی بچت کی اسکیم میں لگا دیں اور وہاں سے جو پیسہ مل رہا ہے تو کیا وہ سود ہے؟ دیکھیں، قومی بچت کی اسکیم کو علماء نے اسلامی طریقے سے انویسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا، اور وہی سودی انداز میں وہ لوگ اس کو انویسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پہ پروفٹ دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے وہ سود کے حکم میں جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ ہمارے میجورٹی نے بیچاروں نے، جن کی پینشن میں ریٹائرڈ لوگوں نے جو پروویڈنٹ فنڈ اور جو فنڈ ملتے ہیں وہ سب وہاں لگا دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ بھی نفع وہیں سے ملتا ہے، انٹرسٹ وہیں سے ملتا ہے سب سے زیادہ۔ اچھا ہاں، اچھا، مجھے تو خیر یہ نہیں پتا، لیکن بہرحال مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے بہن۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اسلامی بینکنگ آ گئی ہے، اسلامی سرٹیفکیٹس آ گئے ہیں، اسلام بچت ماہانہ اسکیم آ گئی جہاں سے پیسے تھوڑے کم ملتے ہیں شاید، لیکن بہرحال وہ اس عذاب سے تو بچ جاتا ہے آدمی۔ اچھا خیر، مفتی صاحب نبیلہ نے امریکہ سے پوچھا کہ حضرت علی کے حوالے سے ایک روایت انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ساری نمازیں قضا شوال کی ایک رات میں 50 رکعتیں اگر ایک خاص طریقے سے ادا کر لے تو ساری قضائے عمری ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ روایت جو ہے میری نظر سے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں گزری اور کسی مستند کتاب سے بھی ایسی روایت نہیں گزری۔ اگر کچھ ہوتی تو پھر بہرحال اس کی اصل پائی جاتی کتب میں، اور علماء نے، ہم فقہ پڑھتے پڑھاتے الحمدللہ ایک زمانہ گزر گیا جس میں قضا نماز کا باب بھی آتا، لیکن کہیں بھی اس روایت کو میں نے نہیں پایا۔ ویسے اس طرح کا ہوتا ہے، یہ جو شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، اس میں لوگ جو کچھ ہینڈ بل بانٹ دیتے ہیں بغیر کسی مستند روایت کے، اس طرح کی روایتیں جو ہیں مستند حوالوں کے بغیر جو ہے وہ لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں ہماری ساری قضا ادا ہو چکی ہے ایک رات میں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال اگر کوئی یہ کرے کہ اپنی قضا ادا کرتا رہے لیکن اللہ کی رحمت میں امید رکھتے ہوئے اس پہ بھی عمل کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی اسی پہ عمل کر کے باقی چھوڑ دے اپنے معاملے کو تو پھر بری بات ہے۔ اچھا، بہت سی روایتیں ہوتی ہیں، مطلب محرم الحرام کے بارے میں بھی ہے کہ 10 محرم کے بارے میں ایک طویل فہرست ہے کہ سب کام جو ہیں دنیا کے وہ 10 محرم کو ہوں گے۔
اس کی سند ہے کوئی؟ 10 محرم کے حوالے سے تو خیر احادیث میں آیا ذکر، اور بڑے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ عاشورے کو واقع ہوئی، ظہور اسی دن، اور اسی لیے یہ 10 محرم کا دن ہر اقوام میں جو ہے یہ اہم رہا ہے۔ اچھا چلیے، اچھا فیصل آباد کے لال بھٹی صاحب نے پوچھا تھا، لال بھٹی صاحب اپنا دوست اگر سن رہے ہیں تو ذرا سنوائیے، میں پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب سے، 3 طلاقیں دے دیں، 15 دن کے بعد بیوی کو واپس لے آئے۔ دیکھیں مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات پر ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے چلے ہیں۔ جب 3 طلاقیں دے رہے تو اس وقت نہیں پوچھا، بھائی معاف کیجیے میں آپ پہ نہیں ہنس رہا ہوں، جب بیوی کو لے کر آئے تب نہیں پوچھا۔ صرف شروع میں جو ہے ضرورت پڑتی ہے مولوی صاحب کی کہ عورت تاکہ معاملہ حلال ہو جائے تو نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سارا معاملہ تو اپنی مرضی سے چلاتے رہتے ہیں۔ تو بہت غلط رویہ ہے یہ، 3 طلاق دینا بھی ناجائز ہے، بدعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، لیکن بہرحال اگر کوئی دے دے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم اس کی بدعت اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، جب 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں بیان فرما چکا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اب تیسری طلاق بھی دے دی تو اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ تو ان کے لیے جائز نہیں ہے اس خاتون کو اپنے گھر پہ رکھنا، نہ اس خاتون کے لیے جائز ہے ان کے ساتھ رہنا جب تک کہ ان کی عدت نہ گزر جائے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کریں، وہ مرد ان سے علاقۂ زوجیت قائم کرے گا، علاقۂ زوجیت قائم کرنے کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا مر جائے، پھر اس کی عدت گزر جائے، تب کہیں جا کے ان کے لیے جو ہے ان سے نکاح کرنا جائز ہو۔ میرے بھائی میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ پریکٹس ہے اور سوسائٹی میں بہت سے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ مفتی صاحب کا جو فتویٰ آپ تک پہنچا، ظاہر ہے آپ کا دل شاید مطمئن نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر اٹیک کرنے والا، کہ ہم نے ایک کام تو کر لیا اب اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح یہ صحیح ہو جائے۔ تو بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ مفتی ابوبکر صاحب سے فتویٰ لے لیا، اس سے مطمئن نہیں ہوئے، آپ مفتی XYZ کے بعد گئے، ان سے فتویٰ لیا، پھر کسی اور مسلک کے پاس گئے، وہاں سے 5-6 فتوے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کا فتویٰ کہیں سے مل جائے، اور کبھی مل بھی جاتا ہے۔ جی جی، تو لیکن شرعی معاملات جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے میرے بھائی، ذرا احتیاط کیجئے، ایسا مت کیجئے گا۔ آپ اپنے قرب و جوار میں جو مستند علماء کرام ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیں، لیکن ظاہر ایک فتویٰ جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا، 3 طلاقیں واقع ہو گئی، چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو گئی، چاروں اماموں کے نزدیک ہو گیا۔ بتائیے کہاں سے 5واں فتویٰ لائیں گے آپ؟ تو یہ تو ہو گیا معاملہ جو تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان معاملات میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اپنی اہلیہ کو آپ لے آئے ہیں، ان کو واپس بھیج دیجئے، اب یہ آپ کی اہلیہ نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ انڈیا سے محمودہ بیگم نے پوچھا، حج پر گئے تھے، مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکے، صرف گزرے وہاں سے۔ دیکھیں واقعی آج کل رش کا وہ عالم ہوتا ہے کہ عورتیں تو عورتیں ہیں، مرد کے لیے بھی بعض اوقات کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات انسان پھنس جاتا ہے رش میں، ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور جو عالم ہوتا ہے بہرحال صبر پہ بہت اجر ہے وہاں پر، لیکن شریعت مطالعہ نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے کچھ رعایت دی ہے کہ مزدلفہ کے اندر اگر وہ وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں تو ان پہ کوئی دم نہیں ہے، ان کو رعایت ہے یہ۔ البتہ یہ گناہ ضرور کیا انہوں نے کہ وہ جو 2 نمازیں وہاں پہ جمع کر کے پڑھنی تھی تو وہ ان کو پڑھنی چاہیے، اس پہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ چلیے اب میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، آ کے پھر بات کرتے ہیں۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور سے سلیمان صاحب کی کال تھی، مفتی صاحب نے پوچھا تھا کہ عورت فوت ہو گئی اور کچھ سونا اس کے پاس تھا، اس کی وراثت کا کیا حکم ہوگا، اس کے جو سلے اور انسلے کپڑے ہیں وہ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جتنا بھی مال کوئی مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سلے ہو، انسلے ہو، یا گھر کی سوئی بھی ہو، اگر اس کی ملکیت میں تھی وہ سب کی سب وراثت ہے، اور اس کے وارثین میں وہ تقسیم کی جائے گی۔ اب وارثین کے اعتبار سے صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ ماں باپ اگر ان کے زندہ ہیں تو چھٹا چھٹا حصہ ان کو ملے گا، میاں ہیں اور بچے بھی ہیں تو میاں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور بچوں کو باقی جو بچ جائے وہ 1 اور 2 کے ریشو سے بیٹے بیٹے میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو میاں پھر آدھا حصہ لے جائے گا، پھر باپ کا حصہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت باریکیاں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کی وراثت سے ان کی تجہیز و تکفین کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مرنے والے کی وراثت پہ سب سے پہلا حق جو ہے تجہیز و تکفین ہی کا ہوتا ہے، کہ اس میں سے اس کا خرچہ نکالا جاتا ہے تجہیز و تکفین کا۔
لیکن اس کے اندر یہ جو دیگیں بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے لنگر ہوتا ہے وہ تجدید و تکفین کا حصہ نہیں ہے. تجدید و تکفین کا مطلب یہ کہ نہلانے کا غسل کرنے کا جو خرچہ ہوتا قبر کا جو خرچہ ہوتا وہ مراد ہے. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے مرنے والے کے وارثین میں کوئی نابالغ ہے تو اس کے حصے میں سے تو وہ لنگر بھی نہیں کیا جا سکتا. بالغ اگر اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جو حصہ ملنا اس میں سے لنگر کر دیا جائے ان کے لیے تو وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن نابالغوں کے حصے سے لنگر نہیں کر سکتے آپ. جو لوگ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں, آج کل فیشن کی داڑھی رکھنے کا رواج ہے نا, وہ اتنی داڑھی ایسی داڑھی اور خط خالی, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں وہ تو داڑھی شمار کریں. ہاں نہیں, وہ فیشنی داڑھی ہوتی ہے اور فیشنی داڑھی جو ہے وہ شاید ہی کسی کی نیت ہوتی ہو کہ وہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہے. عموماً ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, اور داڑھی تو وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت میں رکھی جائے, آپ کی سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی نیت سے رکھا جائے. اچھا ایک سوال حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ کان لحیتہ تملأ الصدر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ سینہ مبارکہ کو بھر لیا کرتی تھی. تو بڑی گھنی آپ کی داڑھی ہوا کرتی تھی. تمام صحابہ کرام کی اتنی گھنی ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, انہوں نے حضرت یحییٰ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑا تو وہ اتنی بڑی داڑھی تھی کہ مٹھی میں آ گئی تھی. تو بہرحال داڑھی تو وہ ہوتی ہے. اچھا کسی نے اگر جو ہے وہ شرعی داڑھی رکھی ہو, مطلب سنت کے طور پر رکھا ہو کہ صاحب وہ اب جو ہے ایک پرہیزگار آدمی ہے اور داڑھی ظاہر شاعر کے طور پر اس نے رکھ لی اور اچھی خاصی بڑی داڑھی رکھی اور بہت دن تک, سال 2 سال 3 سال تک وہ بڑی داڑھی رکھا, پھر اچانک کلین شیو ہو گیا, اس نے ساری داڑھی کاٹ دی. بہرحال یہ تو اس کی دنیا داری کی دلیل ہے اور اس کا ایسا کرنا ناجائز ہے سراسر. اس کا گناہ ہوگا؟ جی ہاں بالکل گناہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اس کو ایک نعمت عطا فرمائی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے اس کو نوازا تھا, مگر بات یہ ہے کہ اس نے اس اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا اور بہت سخت بری بات ہے. یہ توفیق مل گئی تھی. جی جی. زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیا جاتا ہے؟ دیکھیں شریعت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں تو مطابعت ہے, اتباع کرنا ہے. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھڑے ہو کر پیا ہے تو اس لیے اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. اب اس کی حکمتوں کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ تبرک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تبرک ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم میں اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے. پھر اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے, یہ تاکہ اس کا پانی جو ہے آسانی کے ساتھ پورے جسم کی طرف جاری ہو جائے, ساری ہو جائے, کیونکہ اس کا قطرہ قطرہ شفا ہے. صحیح, تاکہ پورا جسم اس سے متمتع پورے طور پر ہو. اور میں نے آب زمزم کے متعلق ایک ریسرچ پڑھی اور بہت ہی کمال کی ریسرچ ہے. کبھی موقع ملا تو میں اس پروگرام میں آپ سے اس پر ڈسکس کروں گا. اور یہ مسلمانوں کی ہوئی نہیں. ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ کسی پانی میں اگر آب زمزم ڈال دیا جائے, مطلب اگر 10 لیٹر پانی میں جو ہے وہ ایک اتنا آب زمزم ڈال دیا جائے اور اس کے بعد پانی کو لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے تو پورے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے, وہ زمزم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو ایک اس کے عجیب و غریب حکمتیں جو ہیں وہ سائنٹیفک لاجک جو ہیں اس کی بیان کی گئی کہ جتنے منرلس اور جتنی طاقت توانائی اس پانی میں ہوتی دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہوتی. مکمل غذا ہے, وہ مکمل غذا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. جی. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا حج کے دوران, میں نے زمزم کے نیچے رکھ کے دعا کی تھی اور 3 دن کے اندر اندر میری ہڈی جڑ گئی تھی. آپ کو تو پتا ہے میری ہڈی جڑ گئی تھی 3 دن کا. تو یہ اصل میں اعتقاد ایمان کی بات ہے. اور بھائی یہ تو اب اس کی کوئی حکمت اور کوئی لاجک نہیں ہے, چونکہ سرکار نے کھڑے ہو کے پیا ہے لہذا سب کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے. کعبے کے گرد گھومنے کی کیا لاجک ہے؟ ہم ایک گھر کے گرد گھوم رہے ہیں, اللہ نے کہا گھومو گھوم رہے ہیں, اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ بلاتا گھومو گھوم رہے. تو جس کام کو اللہ نے کہا ہے رسول نے کیا وہ ہمیں کرنا, اس کی حکمت نہیں ڈھونڈنی. حکمت کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. عورتیں جماعت کرائیں, ایک آف دی ریکارڈ وہ آف دی ایئر جو ہے وہ ایک کال تھی وقفے میں تھی کہ عورتیں جماعت کرائیں تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ دیکھیں عورتوں کی جماعت کرانے کے حوالے سے فقہ حنفی کا جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ مکروہ ہے ان کا ایسا کرنا. اور جب ایک معاملے کے اندر ممانعت آ رہی ہے تو اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نہ کیا جائے تو دین کے کیا نقصان ہو جائے گا, دین کا یا آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو اختلاف علماء سے بچنا چاہیے اور اس کو عورتوں کو یعنی عورت ہی جماعت کرائے تو اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا بنگلہ دیش سے ایک اور کال آئی تھی وقفے کے دوران, انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کی بہو 1.5 ماہ کے بعد, یعنی عدت پوری نہیں کی اس نے گھر میں, 1.5 ماہ کے بعد اس نومولود بچے کو لے کر چلی گئی ہیں. اب وہ پوچھتی کہ اس بچے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں کیوں چلی گئی
یہ تو خیر مجھے نہیں معلوم، بعضوں کا اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس پہ اتنا ظلم ہو کیا پتا، یا خود اس کی عادت بری ہو، دونوں کے دونوں معاملات ہو سکتے ہیں. بہرحال ظاہری اعتبار سے اس کا ایسا کرنا ناجائز ہے. عورت پہ فرض ہے کہ عدت اسی جگہ پہ گزارے جہاں پر اس کے میاں کا انتقال ہوا، جہاں پہ ان کے ساتھ رہتی تھی. بچے کے اسٹیٹس کی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا ہے اور ماں کو پرورش